اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو، اور یہ ایک حدیث بھی مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ جو مسند ہے اس میں یہ صفحہ نمبر 329 ہے اور جلد نمبر 14 ہے، اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ حدیث ہے کہ اس کو جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، اور اس سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور کام بھی آسان ہو جائے گا۔ یقیناً بالکل اسی طرح یہ بات درست بھی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے جہاں بھی انسان کو کوئی کام سونپا گیا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک جز جو رحمان اور رحیم ہے اس کا ضرور تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہاں بھی دیکھیے، اور سورہ حشر میں بھی هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہاں بھی یہ دو الفاظ جو ہے بڑے شد و مد کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال آج ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت کی بات ہے، کہ اس میں ہمارے لیے کون سی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس سے ہمارے سارے کام بھی آسان ہو جائیں، اور اس میں برکتیں بھی نازل ہو جائیں، اور وہ کام بھی ایک طرح کا آسان بھی ہو جائے۔ تو دیکھیے اس کا روان ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے۔ یہ شروع کرتا ہوں چونکہ ہر کام کے آغاز میں اس کو پڑھنا ہے، اس لیے اس میں شروع کا لفظ لکھا گیا ہے۔ ویسے بھی اس میں اشرع یشرع ہوتا ہے، شرع اس نے شروع کیا، لیکن اشرع یشرع تشرع نشرع باب فعل میں جائیں گے تو اس میں اشرع اس نے شروع کیا، یہ متعدی ہوگا، اور اگر یہ شرع تو میں نے شروع کیا، اسکت تو شرع یشرع سے تشرع اشرع کا لفظ اس میں محذوف ہے، اور ہم کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں میں شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے۔ اللہ کے جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو اس اعتبار سے جو میں شروع کرتا ہوں اس میں آپ دیکھیے شرع یشرع تشرع اشرع، یہ محذوف ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ ایسے تو اب ابدا یبدی یہ بھی لفظ آیا، ابداءً یہ بھی لفظ آ جاتا ہے کہ ابدا کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا،
بدا نہیں آتا ہے بدیع السماواتی آغاز کرنا، تو وہ بھی لفظ اس میں محذوف ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے مرکب جاری قرآن مجید لے کے آیا اسم اللہ ہی، تاکہ بعد عدم قیامت ہر دور کے لیے یہ فٹ ہوتی چلی جائے، اور بڑی جامع بات کہی جا رہی ہے، رحمان اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس اعتبار سے دیکھیے یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، یہ ان دونوں کا جو روٹ ہے وہ ہے را ہا میم، یہ روٹ ہے اس کا۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان فالان، جولان، غضبان، اور سبحان، رحمان۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے ٹھاٹھے مارتا سمندر جسے آپ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں جوش مارتا، جوش ولولہ اس لفظ میں پایا جاتا ہے، جوش پایا جاتا ہے، ولولہ پایا جاتا ہے، ولولہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو جوش کی بات میں کر رہا ہوں، یہ یقیناً انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے، اپنی روحوں میں سے ایک روح انسان کے اندر پھونکی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر وہ جذبہ اور ولولہ، جو بھی انسان دنیا کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ جوش اور جذبے کے بغیر نہیں کرتا۔ اس کی مثال قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت یہ دعائیں مانگ رہے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، اس شہر کو بنا دے امن والا، اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی جو لوگ تجھ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں ان میں سے پھلوں میں سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم انسان ہونے کے ناطے اور خلیل اللہ ہونے کے ناطے یہ تیری خواہش ٹھیک ہے، یہ دعا بھی بڑی قابل قبول ہے، لیکن میں اللہ ہوں۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو اللہ نے کہا کہ جس نے میرا انکار بھی کیا ہوگا، جس نے اس دنیا میں کفر بھی کیا ہوگا، میں اس کو بھی اس دنیا میں پورا کروں گا، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کروں گا، لیکن آخرت میں میں اس کو نہیں دوں گا۔ اور جو جنت میں لوگ چلے جائیں گے، جنتیوں کو یہ اسی طرح جیسے دنیا میں نعمتیں اللہ دے رہا ہے ویسے ہی آخرت میں بھی دیتا رہے گا۔ تو یہ بڑی ہی بنیادی بات ہمارے سامنے آئی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ اس دنیا میں مہربان ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے رزق، لیکن رحیم ہے، اس میں دوام ہے، اس میں جوش اور ولولہ ہے، اور اس میں دوام ہے مستقل مزاجی جسے آپ کہتے ہیں، مستقل مزاجی سے، یعنی ہمیشہ یہ کام چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ عمل انسان کا بہت پسند ہے جو حجم کے اعتبار سے بلا شبہ کم ہو، ہلکا ہو، لیکن اس میں مستقل مزاجی ہو، دوام ہو، وہ ہمیشہ کرتا چلا جائے، ہوگا تو جذبہ، اور اس جذبے کو جب انسان دوام بخشے گا تو پھر استقامت آئے گی، اور اس کے سامنے پھر منزل بھی ہوگی۔ جب تک سامنے منزل نہ ہو پھر استقامت بھی نہیں آتی۔ لیکن قرآن مجید میں اس حوالے سے دیکھیے دونوں ناموں کو ہماری زندگی کے اوپر اس کا جو اثر ہے اور عمل دخل ہے وہ کتنا بہترین ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو بشارت انسان کو دی ہے وہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، کھڑے رہے، اس میں استقامت اختیار کی، مشکل مزاجی سے کام کرتے چلے گئے، چاہے وہ کیوں نہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ یہاں تو وہ ایک کچھوے اور خرگوش والی مثال مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ خرگوش بہت تیز بھاگتا ہے، اپنی منزل تک بہت تیزی سے پہنچا، اور جو خرگوش ہے وہ جو کچھوا ہے آہستہ 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 خرگوش تھک کے ایک جگہ پہ سو گیا اور کچھوا نکلتا اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ تو جوش اور ولولے سے جو بھی دنیا کا انسان کام کرتا ہے جوش اور ولولے کے بغیر نہیں کرتا، لیکن ہوتا وہ جذباتی ہے، ہوتا وہ وقتی ہے، لیکن اس کو مشکل مزاجی سے کرنا یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہی ہمیں بات سمجھائی گئی ہے کہ جب بھی کام اللہ کا نام لے کر شروع کرو تو پھر اس میں جذبے سے تو کرنا ہی کرنا ہے دنیا کا کوئی بھی کام۔ تو جب آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے اور آپ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن پھر جو شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ ہے اصل میں استقامت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اس کے سامنے اگر اس کی مقصد ہو اور غرض ہو، منزل ہو، ٹارگٹ ہو، تب انسان پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ ان دونوں میں یہ دونوں صفات ہیں، لیکن اس کو ہم نے جیسے دیکھا ہے وہ ایک عربی کی ٹرمینالوجی ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ موصوف ہے رحمان اور یہ صفت ہے اس کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر صفت ہے تو موصوف پہچانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم مرکب توصیفی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفت کی وجہ سے موصوف پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر صفت نہ ہو تو موصوف کیسا؟ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نئی بات ہو تو آپ کے لیے تو آپ ضرور سوال کریں، کمنٹس میں لکھیں، اور پھر انشاءاللہ میں سوال کا جواب بھی آپ کو اسی وقت قرآن مجید کے حوالے سے دوں گا۔ اور میرا چینل جو آپ سبسکرائب کریں تو آپ کو ہر جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو قرآنی حوالے سے آغاز میں ملتے رہیں گے۔ میری یہ کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایسے پڑھیں جیسے ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں یا اپنی زبان پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، تبھی کوئی تبدیلی آئے گی، ورنہ انسان کو پتہ ہی لگے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔